الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم چوتھے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تحویل قبلہ۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا۔ وہ کہنے لگے بیت المقدس کعبۃ اللہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا بیت الحرام کی 3 خصوصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، حتیم ہے۔ تیسرے یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے پورے عالم میں کعبۃ اللہ سے زیادہ شرافت والی کوئی عمارت نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا۔ اس کا نقشہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے معمار حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تھے اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، وجوب حج کی دوسری شرائط بھی اس میں پائی جاتی ہیں، تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بغیر عذر کے تاخیر کرنے سے وہ گناہگار ہوگا۔ کعبہ سے پہلے دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی۔ صحیحین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام۔ دوسری بات تقوی۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق تقوی، ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے اور اس کے افضل ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ایمان لانا۔ دوسری امتوں کے برعکس یہ امت ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نمبر 2، امر بالمعروف۔ نمبر 3، نہی عن المنکر۔ اس کے علاوہ یہ امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ آیت نمبر 110 میں یہی بات بیان کی گئی۔ دعوت تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں،
اس کی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط پورا کرے۔ آپ کا اشارہ اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا 3 صفتیں بیان کی گئی۔ آیت نمبر 110 کے اندر جب تک امت میں یہ 3 خصوصیتیں موجود رہیں گی، وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کی حقدار رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان 3 اوصاف سے محروم ہو گیا، وہ فضیلت کا حقدار نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے گا، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ حوالہ ہے ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف۔ نمبر 4، منافقین اور کافروں سے دلی دوستی لگانے سے چوتھے پارے میں منع کیا گیا، اور اس کے 4 اسباب بیان کیے گئے آیت نمبر 118 میں۔ پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی پہنچے۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی علانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ 5ویں بات جو چوتھے پارے میں بیان کی گئی وہ غزوہ بدر ہے۔ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر کیا، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوہ بدر کے شرکاء نے جہاں خود جرت بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوے سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ آیت نمبر 123 میں یہی حکم ہے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح اسلحے کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کی مدد انہیں حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ چھٹی بات جو چوتھے پارے میں بیان کی گئی وہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پہ آیا، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیتوں کے اندر بیان ہوا۔ ان آیتوں میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی، تنبیہ بھی ہے، فمائش بھی ہے، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ آیت نمبر 155، جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شد بد رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے، غزوہ بدر میں قریش ذلت امیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پہ مشتمل تھا، 200 گھڑ سوار تھے، 700 زیرہ پوش تھے، 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ان کے ساتھ تھی۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرمایا۔ اس پہاڑی کو جبل رومات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دستے کو تاکید کر دی تھی، فتح ہو یا شکست کوئی بھی صورت ہو تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا، قریش لشکر 2 بدو مقابلہ کرنے پہ مجبور ہو گیا اور اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علم بردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ کے رہ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رمات کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور مجاہدین کے 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے کے اندر مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہے تھے، انہیں سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے جبل رمات پہ موجود چند تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی، وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست کے اندر بدل گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو نہ پھیرتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود ادھوری فتح پہ ہی اکتفا کرتے ہوئے مکہ لوٹتا ہوا قریش کا لشکر نظر آیا۔ منافقوں نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیتوں میں غزوہ احد پہ تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ کیا، جو فتنہ فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ کے آداب پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں۔ اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ میرے آقا اس کے اس ارادے کی خبر کو سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں نکل پڑے۔ ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی، تعاقب میں ان کا پیچھا کرنے میں صرف انہی مجاہدین کو اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایمان و یقین، عزم کا کہ ابھی ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی سرعت سے سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ نام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 172 میں یہی بات بیان کی۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 190 سے 195 تک یہی بات بیان ہوئی۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے، کامیابی کے 4 اصول بیان ہوئے۔ نمبر 1 صبر، دین پہ جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ نمبر 2 مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 3 مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ نمبر 4 تقوی، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آیت نمبر 200 کے اندر اسی بات کو بیان کیا۔ سورہ آل عمران مکمل ہوئی، سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء کا تقریباً 1 پاؤ چوتھے پارے کے اندر آیا ہے۔ سورہ نساء بھی مدنی صورت ہے۔ سورہ نساء کے اندر
76 आयतें और 24 रकू हैं। इसे सूरह निसा कुबरा, बड़ी सूरह निसा भी कहा जाता है। इसके मुकाबले में 28वें पारे में सूरह तलाक को सूरह निसा कुसरा, छोटी सूरह निसा कहा जाता है, क्योंकि इस सूरत में ऐसे अहकाम कसरत से बयान हुए जो खवातीन निसा से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इसे सूरह निसा का नाम दिया गया। इस सूरत का जो हिस्सा चौथे पारे में है, उसमें जो अहम मज़ामीन और अहकाम मज़कूर हुए हैं वो ये हैं। नंबर 1, यतामा के अम्वाल, यतीमों के माल उनके हवाले कर दिए जाएं, उन्हें हथियाने या उम्दा माल को रद्दी माल से बदलने की हरगिज कोशिश न की जाए। ये हुक्म यतीम बच्चों के बारे में भी है, यतीम बच्चियों के बारे में भी है, लेकिन आम तौर पर यतीम बच्चियों की मिरास में नजायज तसर्रुफ ज्यादा किया जाता था। दूसरा हुक्म सूरह निसा का निकाह का है। 4 औरतों के साथ निकाह की इजाजत है, लेकिन शर्त यह है शोहर उनके हुकूक अदा करने की सख्त रखता हो, उनके दरमियान अदल व इंसाफ भी मलहूज रख सके। अगर शोहर ऐसा नहीं कर सकता तो उसे एक बीवी पर ही इक्तिफा करना चाहिए। ताद्दुद अज़वाज का रिवाज तो इस्लाम से पहले भी था, मगर वो रिवाज किसी कैद और ज़ाब्ते का पाबंद नहीं था। न तादाद मुतय्यन थी, न ही बीवियों के दरमियान अदल व मसावात की कोई शर्त थी। एक शख्स 10 बल्कि इससे भी ज्यादा औरतों से निकाह कर सकता था इस्लाम से पहले। फिर इनमें से जिसके हुकूक चाहता अदा करता, जिसे चाहता मुअल्लक रखता, उसे ना तो तलाक देता, ना ही उसके इज़्दिवाजी और माशी हुकूक अदा किए जाते। उसे आप जिंदा शोहर वाली बेवा कह सकते हैं। इस्लाम ने आकर तादाद भी मुतय्यन कर दी, हुकूक की अदायगी को भी फर्ज कर दिया। यूरोप की लानती तहजीब जो पूरी दुनिया को अपने रंग में रंगना चाहती है, वो कानूनी एतबार से तो एक से ज्यादा औरतों से ताल्लुक को जायज करार नहीं देती, अलबत्ता गैर कानूनी तौर पे जितनी भी औरतों से ताल्लुक कायम कर लिया जाए, इस पर यूरोप की लानती तहजीब कोई कदगन नहीं लगाती। इस अफसोसनाक हकीकत का एतराफ कैसे किया जाए कि बहुत से नाम निहाद मुसलमान भी ज़हनी और अमली तौर पर उस लानती तहजीब के हम नवा दिखाई देते हैं। इस्लाम का सूरत तुलू होने से पहले औरत को मिरास से कुछ भी नहीं दिया जाता था। अरब का मकूला था, हम उसे कैसे माल दें जो न घोड़े पर सवार हो सके, न तलवार उठा सके, न ही दुश्मन का मुकाबला कर सके। अपनी इस जाहिली उसूलों की बुनियाद पर बच्चों और औरतों को मिरास से महरूम रखा जाता था। इस्लाम आया, इस्लाम ने आकर इस जुल्म का खात्मा किया, बच्चों और औरतों को भी विरासत का हकदार करार दिया। औरत को हिस्सा देना ये किसी का एहसान नहीं है, ये उसका हक, उसका फरीजा है जो उसे दिया जाता है। सूरह निसा की आयत नंबर 11 से 14 तक इसी बात को बयान किया गया है। नंबर 4 हुक्म जो सूरह निसा के अंदर चौथे पारे में आया है, औरतों के साथ हुस्न सुलूक और मिरास में उनका हिस्सा बयान करने के बाद उन औरतों का जिक्र किया गया है जिनके साथ कराबत, नसब, मसाहरत यानी ससुराली रिश्ता या रज़ात की वजह से निकाह करना हराम है। आयत नंबर 23 और आयत नंबर 24 के अंदर इसी बात को बयान किया गया है। चौथा पारा खत्म हो गया है, चौथे पारे का इख्तिताम हो गया है। ये चौथे पारे के अहम मज़ामीन थे, चौथे पारे का खुलासा था जो आपके सामने बयान किया गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन अहकाम को समझकर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।